بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. الحی القیوم ذو الجلال والاکرام. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المہدیین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ پھر مل کر پرزور حیدری صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قدر، اسلام آباد کے اس پڑھے لکھے مجمع میں چند ایک طالب علمانہ باتیں گفتگو کے انداز میں. مشکور ہوں برادر عزیز زیغم نقوی صاحب کا کہ انہوں نے پھر مجھے یاد فرمایا. چند ایک گزارشات. ظاہراً ساری چیزیں آپ کے اذہان عالی میں موجود ہیں، ہمارے قلوب کو منور کر رہی ہیں وہ باتیں. صرف دہرائی کی خاطر، ثواب کی خاطر چند ایک گفتگو کے جملے. جس دل میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو، جس دل میں ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو، وہ اپنی روح کی گہرائی سے یہ اخذ کر لیتا ہے کہ جس گھر کو، جس خانوادہ کو میرے پاک پروردگار نے یہ دین متین، یہ قرآن مجید، یہ شریعت دی ہے، اگر اس شریعت کو اس کی اساس، اس کی حقیقت کے مطابق حاصل کرنا ہو تو اسی در سے حاصل کرنا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی در سے حاصل کرنا. اگر ایمان کی ذرا سی بھی رمق ہو. یہ دنیا میں جا کے دیکھتے ہیں، کبھی کسی نے، مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کبھی کسی نے موچی سے جا کے سونے کا ریٹ پوچھا ہے؟ کبھی پوچھتا ہے کوئی؟ اس لیے کہ اس کا کام نہیں ہے. پہلے اپنے علم و عرفان کو، اپنی ایمان کی منزلوں کو، عقل و خرد کی ان رفتوں تک لے جائیں جہاں یہ طے کرنے میں آسانی ہو کہ یہ مال گراں مایا ملے گا کس در سے، یہ ملے گا کہاں سے. تو عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کی یہ
الف لام میم کے بعد پہلی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اگر دیکھیں تو قرآن کے اس دیباچے میں اللہ نے قرآن کا کل نفس مضمون اس میں سمو دیا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، بھائی اگر ریب کرتے ہو، شبہ کرتے ہو، شک کرتے ہو تو پھر اس کی آیات جیسی کوئی ایک بھی صورت لا دکھاؤ۔ جو شک کرتا ہے اس کو قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ جو کوئی اس میں شک کرتا ہے، جو کوئی شک کرتا ہے، کرو، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں آزاد ہو، کرو شک، لیکن اگر اس میں شک کرتے ہو فاتو بصورت من مثلہ، تو پھر اس کی جیسی کوئی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو قرآن کی ایک آیت کی مثل نہیں لا سکتے وہ حاملان قرآن کی آیت کیا لائیں گے؟ اور محمد والے بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ قرآن کی ایک آیت، قرآن کی ایک آیت کی مثل کوئی لے کر آتا، کھلا چیلنج 14 صدیوں سے آج تک موجود ہے۔ بڑے بڑے دشمنان اسلام کے جبے پہن کر آتے رہے، بڑے بڑے دشمنان اسلام، لیکن اسلام کے پہلے چیلنج کو، پہلے دعوے کو رد نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ اللہ جس نے یہ قرآن بھیجا ہے اس نے ضمانت دی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں اس ذکر کو نازل کرنے والے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس نے قرآن دیا اس نے حفاظت کا اعلان کر کے دیا، جو شریعت دے گا اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کرے گا، جو شریعت دے گا، جو دین کو سمجھائے گا، دین کو کریا پہنچائے گا، وہ ان پتھروں کے دلوں میں دین ڈال دے گا کہ جب وہ پتھر اٹھے گا اس کی تلی پر بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب وہ پتھروں سے بلوا سکتا ہے، اگر انسان کے اندر جب تک دین کو سمجھنے کے لیے ایمان کی رمق نہ ہو وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ نے واضح اعلان کیا کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کر سکتے، اس میں شک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا ھدی للمتقین، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو چیز ہم اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، جو چیز میں اللہ نے متقین کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ ہدایت متقین کے لیے قرآن کے اعلان کے مطابق ہے۔ اس ہدایت کے لیے صرف خالی اتفاق سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، میں لفظ کہہ گیا، اتفاق سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، یا ان لوگوں کے زمرے میں آنا کافی نہیں ہے جو کہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ تو ان سے پہلے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو اعلان ایمان کرتے ہو ایمان تو لاؤ، پہلے ایمان لاؤ تب اعلان ایمان کرنا۔ اللہ کو کیا عربی نہیں آتی؟ آج ملا کو زیادہ آتی ہے۔ اللہ نے کہا ھدی للمتقین، مسلمین کے لیے نہیں کہا، مومنین کے لیے نہیں کہا، ورنہ جو اعلان ایمان کرتا جاتا کہتا مجھے اس سے ہدایت مل رہی ہے میں اس کے مطابق چل رہا ہوں، نہیں، اللہ نے کہا ھدی للمتقین۔ پس پتہ چلا کوئی متقین کی ایسی جماعت ہے جو نہ ان مسلمین جیسی ہے نہ ان مومنین جیسی ہے، جس کا امیر المومنین بھی ان جیسا نہیں ہے۔ اور محمد والے بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کوئی ایسی جماعت تو ہے، جب وہ جماعت ان جیسی نہیں ہوگی تو ان کا امیر ان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تصور کی بات ہے، بچے سمجھ سکتے ہیں نا، جو چیز ہم جیسی نہیں ہے
جو چیز ہم جیسی نہیں ہے، جیسے ہمارے امیر ہیں، جیسے ہمارے بنائے ہوئے امام ہیں، جو لوگوں نے بنائے امام جب جا کر مسند رسالت پر بیٹھے تو سمجھ رہے تھے کہ مسند پر بیٹھیں گے اور جیسے رسول گفتگو کیا کرتے تھے وہی کریں گے. کتنی خام خیالی تھی. بیٹھتے ہی اپنی حقیقت کا احساس تھا. تبھی سے تو یہ جملہ کہا تھا کہ اگر صحیح چلوں تو میری پیروی کرنا، صحیح نہ چلوں تو صحیح کر دینا. صلوات پر محمد وآل محمد. مسند پر بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، مسند کے مطابق فریضہ منصبی ادا کرنا کمال ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم کسی ایسے کو مانتے ہی نہیں جو دنیا بنا دے، کیونکہ جو دنیا بنائے گی وہ دنیا جیسے ہوں گے، وہ دنیا والے ہوں گے. جن کو اللہ بنائے گا وہ اللہ کی منصوص من اللہ ہستیاں ہوں گی. ہم اسی لیے تو مانتے ہیں تخت پر بیٹھنے سے نبی کا وارث ہو جاتا تو جو چاہتا ہو جاتا. ابھی کلام میں کسی نے کوئی ایک شعر کی طرف اشارہ کیا تھا. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی آیا. میں کہا کرتا ہوں عزیزان گرامی قدر، یہ درود ہی تو ایسی چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، مختلف کرتی ہے. جو ایسی عظیم عبادت ہے یہ درود کہ جو درود کے قائل نہیں ہیں ان کے ہاں بھی یہ مسئلہ موجود ہے شرعی کہ اگر نماز میں درود نہ پڑھے، محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. آپ تو اس مسلک کے ماننے والے ہیں جس میں درود شرط قبولیت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرمان معصوم میں اگر کوئی دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو دعا سے پہلے درود پڑھو، اور جب دعا کر لو، دعا کا متن مکمل ہو جائے تو دعا کے بعد درود پڑھو. یہ دو درود کے درمیان جو دعا ہوگی، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جس نے پہلے درود پڑھ لیا محمد و آل محمد کو وسیلہ بنایا، جس نے اپنی التجا کے بعد التجا ان کے وسیلے سے کر کے مجھ اللہ سے درخواست کی اللہ ان پر درود بھیج، اپنے محمد بلند پر صلوات. اللہم صلی علی محمد. میرے اللہ میں اپنی حاجات تو چاہتا ہوں، لیکن کمال یہ ہے کہ تو اور تیرے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، ان پر درود بھیج. عزیزان گرامی قدر یہ ضمنی سی بات نکل آئی. میں عرض کر رہا تھا کہ تخت پر بیٹھنے سے، ممبر پر بیٹھ جانے سے ممبر کی صلاحیتیں نہیں آ جاتی. اچھا، جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیتیں دے کر بھیجی ہوں اسے ممبر کی ضرورت نہیں رہتی، اسے ممبر کی ضرورت نہیں رہتی. میں عرض کر رہا تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عرض کی یا علی، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی جمع مردی، آپ کی دلیری، اس کا کوئی جواب نہیں. لیکن لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب سے علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، توجہ ہے نا، جب سے علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے علی کے کمالات ہی اور ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے. عرض کرتا ہے یہ ابن ابی طالب، میں نے سنا کہ آپ کی ذوالفقار سے اگر دیوار پر وار کر دیا جائے تو وہ بھی کٹ جائے گی. مولا نے کہا اس میں کیا شک ہے؟ کہتا سرکار مجھے ذوالفقار دیجیے گا. مولا نے ذوالفقار عطا کی، اس نے دیوار پر ماری، کچھ نہیں ہوا. کہا سرکار آپ نے ابھی تو فرمایا تھا کہ یہ ذوالفقار اگر ماروں اس دیوار پر تو یہ دیوار شک ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہوئی. مولا مسکرا کر فرماتے ہیں میں نے تجھے ذوالفقار دی تھی، اپنا ہاتھ تو نہیں دیا تھا. نعرہ حیدری. میں نے تجھے ذوالفقار دی تھی، اپنا ہاتھ تو نہیں دیا تھا. تو ممبر پر بیٹھنے والا جب تک اس وارث ممبر کا حقیقی وارث نہ ہو تو پھر وہ واقعہ پیش آئے گا کہ آل محمد کا ننھا سا بچہ ہوا کھیلتا ہوا آئے اور ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کا دامن کھینچ کر کہے اتر جا میرے باپ کے ممبر سے. صلوات پر محمد آل محمد. وہ جانتا ہے کہ وارث ممبر تو ہم ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ہدایت
سیدھا سیدھا سے ایک لفظ ہے، کسی کو کسی طرف مائل کرنا، اس کو جس طرف جانا چاہتا ہو وہ راہ دکھانا، یہ ہدایت ہے، سیدھا سیدھا۔ لیکن اس ہدایت کے دو معروف طریقے ہیں، دو معروف طریقے اس ہدایت کے۔ ایک ہے اراد طریق، راستہ بتانا، دوسرا ایصال الی المطلوب، دوسرا طریقہ وہ ہے کہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچا دیا جائے۔ دو طریقے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ ایمان سے بتائیے گا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر، کوئی قرآن کے قریب نہ پھٹکے، قرآن ہدایت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اچھا قرآن کے قریب بھی آ گیا، قرآن کے پاس کھڑا ہے، قرآن ہدایت کر رہا ہے؟ قرآن ہدایت نہیں کر رہا۔ اچھا قرآن کو کھول لیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اب ہدایت کے راستے کھلنے شروع ہوئے۔ پتہ چلا کہ جس نے اراد طریق کے راستے پر آنا ہے، پہلی چیز جو ہدایت کی ہے، جس نے اس سے راستہ حاصل کرنا ہے، وہ اس راستے کو جاننے کی کتاب، اس کا ضابطہ جو ہوگا اسے پڑھ رہا ہے۔ اچھا قرآن نے بتایا کہ اس معاملے میں ایسے نہیں ایسے کرنا، مثال کے طور پر کتاب آپ کو بتاتی ہے، آپ نے کہا یہاں سے ہم نے اسلام آباد میں فلاں جگہ جانا ہے، تو کتاب بتائے گی کہ تم اس راستے سے یہاں سے یوں نکلو، اس راستے سے وہاں جاؤ، ادھر سے ادھر جاؤ، وہاں وہ جگہ آگے جا کر تمہیں نظر آئے گی، راستے بتائے گی۔ اچھا آپ قرآن کو بند کر دیں، اب توجہ رکھیے گا، آپ قرآن کو بند کر دیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتے ہوئے کہیں پر اپنی مرضی کر جائیں، اس جگہ پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے۔ اچھا آپ نے اپنی مرضی بھی نہیں کی، ہم انسان ہیں، انسان کے معنی یہ ہیں بھولنے والا، تھوڑا تھوڑا ہم بھولتے ہیں، ساتھ ہر انسان بھولتا ہے، انسان کو بنایا ہی بھولنے کے لیے، ورنہ کبھی آپ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، زندگی گزار نہیں سکتے تھے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو ایک چیز کو لیتا ہے دوسری چیز کو قبول کرنے کے بعد ایک چیز اس کے ذہن سے نکلتی جاتی ہے، ان کو بھولتا جاتا ہے، اس کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ آپ نے راستے کو سمجھا قرآن سے، اب قرآن گھر پہ ہے، توجہ ہے نا، قرآن گھر پہ ہے، قرآن کے راستے سے آپ نکلے، راستے پہ چلتے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کچھ بھول گئے، اب کوئی ایسا ہے جو آپ کو بتائے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے راستہ بتا دیا، لیکن اس بتائے ہوئے راستے سے منزل مقصود تک پہنچنا یقینی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان بھولتا بھی ہے، انسان غلطی بھی کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اختراعات نکالتا ہے۔ جب کہیں اس نے قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو سمجھنے میں بھی غلطی کر دی تو اس راستے پر نہیں پہنچے گا۔ دوسرا طریقہ ہے ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب وہ شخص کرے گا، وہ ہادی کرے گا جو راستے کی ہدایت ہی نہیں کرے گا، راستہ بھی بتائے گا، منزل تک بھی پہنچائے گا۔ وہ منزل کا راستہ بھی بتائے گا، منزل تک بھی پہنچائے گا۔ اسی لیے تو کہا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح ہیں، جو اس میں سوار ہو جائے گا نجات پائے گا، اور جو اس سے اختلاف کرے گا، اس سے روگردانی کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پتہ چلا اللہ قرآن کو ایک ذریعہ بنا رہا ہے ہدایت دینے کا متقین کے لیے۔ متقین ہدایت لیں گے کسی ہادی سے، متقین ہدایت لیں گے کسی ہادی سے۔ اصحاب کبار کا مجمع لگا ہوا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، قل انما انا منذر ولکل قوم ہاد، ان کو کہہ دیجئے میں تو تمہیں صرف اللہ کی معصیت سے، برائیوں سے، غلط کاریوں سے، غلطیوں سے ڈرانے والا ہوں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ سننے والے رسول کی گفتگو توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن سننے والوں میں سے ایک اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا
آپ کے قرآن کے مطابق آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اچھائی پر بشارت دینے والے، برائی پر ڈرانے والے، لیکن یہ ہادی کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت آپ سے ہی پا رہے ہیں۔ ابھی اتنی گفتگو ہوئی تھی کہ دروازے مسجد سے صحن مسجد میں علی ابن ابی طالب وارد ہوئے، سرکار نے فرمایا یہ ہے اس قوم کا ہاد، جب میں اپنی طرف سے تم تک تمام شریعت، اللہ کا تمام پیغام، تمام اسلام پہنچا کر یہاں سے پردہ کر جاؤں تو پھر یہ دیکھنا کہ جدھر علی جا رہا ہے ادھر جانا۔ ساری دنیا بھی اگر ایک دوسرے راستے پر جا رہی ہو، فقط علی اکیلا ایک راستے پر جا رہا ہو، تو جو مومن ہوگا، جو متقی ہوگا، وہ علی کی پیروی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، نعرہ حیدری، یا علی، محمد والے بیت محمد والانتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہادی وہ ہے جو ایسی ہدایت کرے جس میں بھٹکنے کا شائبہ نہ رہے، امکان نہ رہے، بھولنے بھی لگو تو وہ یاد دلا دے گا، راستے سے بدلنا بھی چاہو، اس کی موجودگی، اس کی محبت، اس کا ایمان، اس کا اقرار آپ کے دلوں میں، آپ کی روح میں جو موجود ہوگا، آپ کو اس کے راستے سے بدلنے نہیں دے گا۔ دنیا نے کتنا چاہا، کتنا سوچا، کتنے عجیب و غریب امام بنا دیے۔ لفظ امام جن کے نام کے ساتھ لگایا جائے وہ شرماتا ہوگا، خود لفظ امام شرماتا ہوگا، ان کو امام بنا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ حقیقت سے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اپنی نہیں صرف برادران کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خود پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جہاں اللہ فرما دے کہ ہم نے پوری قوموں کے لیے، تمام اقوام کے لیے جہاں انبیاء بھیجے ہیں جو ڈراتے ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، جو اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کی کتاب پہنچاتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، جو تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، لیکن جب وہ حیات ظاہری سے اس دنیا سے پردہ کر جائیں تو یاد رکھنا ہر قوم کے لیے ہم نے نظام ہدایت رکھا ہے، کوئی ایسا ہادی ہوگا جو ان کو اس راہ سے بھٹکنے نہیں دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہی تو وجہ ہے آل محمد کے در پر جھکنے والے نبوت کے بعد امامت کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ امام کا وظیفہ شریعت لانا نہیں ہے، شریعت لانا نبی کا وظیفہ ہے، نبی کا طریقہ ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کی ذمہ داری ہے۔ تزکیہ نفس کرنا نبی کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ ساری شریعت جب پہنچا کر نبی حیات ظاہری سے پردہ کر جائے تو اس کے پیچھے اس ہدایت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے امام کا وجود لازمی ہے۔ اگر امام کا وجود نہ ہو پھر اللہ قیامت میں امتحان نہیں لے سکتا۔ کیوں پوچھے گا؟ کہنے والا کہے گا آپ کا نبی چلا گیا، نبی کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی مرضیاں کی، ہمارے پاس کوئی ہدایت پہنچانے والا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ہدایت پہنچانے والا نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ایک نہیں 14 ایسے نمونے دیے ہیں۔ ایک رسول ہے، ایک محور عصمت ہے، اور 12 ائمہ ہیں، سب کے سب ہادی ہیں، سب کے سب اس قوم سے ہیں۔ جو اس قوم کے ہاد میں سے ہوں، جو ان کے در پر جھک جائے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ 1 2 3 4 نہیں، 11 ائمہ کی حیات طیبہ، ان کے نقوش پا آپ کے اذہان عالی میں موجود ہے، سب نے کر کے دکھایا۔ کسی ایک کی مثال نہیں، مثال کے طور پر چہلم کے ایام میں امام زین العابدین علیہ السلام سرکار نے خود 24 یا 25 حج پا پیادہ فرمائے، 24 یا 25 حج۔ تصور کریں، مدینہ سے رہنے والا مدینہ سے چلے اور مکہ جائے پیدل، کتنا فاصلہ ہے؟ جن حضرات نے یہ فاصلہ طے کیا ہے، جو حج و عمرے کے لیے گئے ہیں، وہ جانتے ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے کئی دنوں کا راستہ۔ ایک شخص نہیں جانتا تھا سرکار کو، دیکھا اس نے چلے جا رہے ہیں،
تو مولا کو روک کر کہتا ہے صاحبزادے کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا نے فرمایا جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ کہا سرکار ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا بس اللہ کی مرضی ہوئی، اس کی منشا ہوئی تو میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا نہ زاد راہ ہے نہ سواری ہے، کوئی چیز تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں جب تم کسی کے گھر مہمان جاتے ہو اپنا کھانا اپنا بستر ساتھ لے کر جاتے ہو کہ اس پر تکیہ کرتے ہو؟ خدا کی قسم جب اس شخص نے کہا نا کہ نہیں جس کے گھر مہمان جاتے ہیں ہمارا میزبان تو وہ ہوتا ہے، کہا وہ ضیوف ہے، ضیوف الحجاج، ضیوف الرحمن ہے، وہ ہم سب کی ضیافت کرنے والا وہ اللہ ہے جس کے ہم مہمان جا رہے ہیں۔ تمہیں اپنے میزبان پر جو اس دنیا کا خاکی بندہ ہے اتنا یقین ہے میرا اللہ کتنا عظیم ہے، میں جس کے حج کے لیے جا رہا ہوں میں یقین رکھتا ہوں کہ میری بہترین میزبانی فرمائے گا۔ اور مولا فرمایا کرتے تھے کہ جب اس طرح بندہ چل کر جاتا ہے تو پھر لوگوں کی خدمت کرتا جائے۔ حج یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے خدمت لی جائے، حج ہے خدمت کرنا۔ اور مولا ڈھونڈ کر ان قافلوں میں شامل ہوا کرتے تھے جس میں کوئی مولا کو پہچاننے والا نہ ہوتا تھا، اور سرکار جاتے، سرکار کا طریقہ کار یہ تھا کہ سرکار جاتے ان کی خدمت کر کے ان کی تھوڑی بہت جو ہدایت ہوتی کرنا ضروری سمجھتے اپنے منصب کے مطابق وہ فرماتے، پھر دوسرا قافلہ بدل لیتے، پھر اسی طرح سرکار قافلے بدلتے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک قافلے میں موجود تھے، سرکار اپنی منصب کے مطابق کوئی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ چلے آ رہے ہیں اور چلتے ہوئے مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے امام کے سامنے پیش ہوئے اور جا کر سلام کرنے کے بعد کچھ آہستگی سے گفتگو کر کے چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے فوراً امام کو گھیرا کہ یہ بزرگ نورانی کون تھے، ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ امام نے کہا یہ ان سے ہی پوچھو۔ یہ کہہ کے امام نے اپنا راہ لیا، امام ان کی نظروں سے روپوش ہو گئے۔ وہ تھوڑی دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ چلے جا رہے تھے، گھیر کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے، ہم بہت خوش ہوئے، ہمارا دل باغ باغ ہوا، ہماری آنکھیں روشن ہوئیں آپ کو دیکھ کر۔ آپ یہ فرمائیے کہ آپ کون ہیں اور جس نوجوان سے گفتگو فرما رہے تھے وہ کون ہے؟ کہا تم نے نہیں پہچانا، وہ وقت کا امام علی ابن الحسین زین العابدین ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ان کو پہچانا، ہم نے نہیں پہچانا۔ کہا میں کیوں نہ پہچانتا، میں اللہ کا نبی خضر ہوں، میں کیوں نہ پہچانتا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں دنیا میں موجود ہوں تا قیام قیامت، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو ہادی وقت ہے اس سے مسئلے پوچھ کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں۔ یعنی جس سے ہدایت لینے کے لیے خضر جیسا نبی آئے اسے امام کہتے ہیں۔ امام وہ ہے بر محمد والے بیت محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام کے اتنے معجزات کتابوں میں، ایک گفتگو صرف ایک مرد بلخی کی کر کے آگے چلتا ہوں۔ ایک بلخ سے ایک شخص امام کی زیارت کے لیے اکثر آیا کرتا تھا اور کافی فاصلہ تھا وہاں سے۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگتا، مدینہ کا عازم ہوتا، تو اپنی زوجہ سے کہتا کہ میں امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے ضروری ہے کہ امام کے لیے کچھ ہدیہ کچھ تحائف لے کر جاؤں۔ بی بی کچھ تحائف تیار کر دیتی، وہ لے کر آتا، زیارت کر کے مولا سے دعائیں لے کر واپس جاتا۔ ایک دفعہ جب اس طرح واپس پلٹا تو اس کی زوجہ نے کہا کہ تو ہر دفعہ اپنے امام کے لیے تحائف لے کر جاتا ہے، کبھی تیرے امام نے بھی کوئی تحفہ دیا ہے؟ کبھی تیرے امام نے بھی کوئی تحفہ دیا ہے؟ پلٹ کر اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ خبردار میرے امام کے بارے میں ایسا گمان نہ کرنا، میرا تو ایمان ہے، یہ زندگی، یہ حیات، یہ گھر، یہ در سب میرے امام کا دیا ہوا ہے، سب میرے امام کا دیا ہوا ہے، میرے امام پر ایسا گمان نہ کر، ایسا گمان نہ کر۔ زوجہ پلٹ کر کہتی ہے میں نے اس لیے کیا کہ جب تو اتنی دور سے جاتا ہے، ایک انسان ہوتے ہوئے تیرے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ مولا کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاؤں، وہ تو تیرے امام ہیں، انہوں نے تجھے کبھی تحفہ نہیں دیا۔ خاموشی سے چلا، تحائف لے کر مولا کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ جانے کتنے دن کا کتنا طویل سفر کر کے پہنچا مولا کی بارگاہ میں۔ مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا مہمان آیا ہے، آج اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کھانا لگایا جائے۔ کھانا لگایا گیا، جیسے ہی غلام آگے بڑھا آفتابہ لے کر کہ سرکار کے دست مبارک دھوئے جائیں،
سرکار سنت پوری کریں ہاتھ دھونے کی۔ یہ اٹھا اپنی جگہ سے، اس نے کہا سرکار اگر اجازت ہو تو یہ آفتابہ آپ کے خادم کے ہاتھ سے میں لے لوں اور میں آپ کے دست مبارک دھونے کا فریضہ انجام دوں۔ مولا مسکرائے، کہا ہاں تو ہمارا مہمان ہے، اچھا نہیں لگتا لیکن تیری خواہش ہے تو کر لے۔ توجہ ہے نا؟ جیسے ہی اس نے آفتابہ لیا، مولا کے ہاتھ سے پانی نیچے گرنا شروع ہوا۔ اب اس کی نظریں مولا کے چہرے پر ہیں، مولا کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے۔ سرکار اس سے کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا سرکار آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ کہا چہرے کی زیارت تو کرتے رہنا، تخت میں دیکھ کیا ہے، تشت میں دیکھ۔ اب اس نے دیکھا پہلے لال گر رہے تھے، پھر موتی گرنا شروع ہوئے، جواہر گر رہے تھے۔ اس نے کہا مولا یہ کیا؟ کہا رک جا، جب تو گھر سے نکلا تھا تیری زوجہ نے کہا نہیں تھا کہ تیرے مولا نے بھی کبھی تجھے کچھ تحفہ دیا ہے؟ جا ہماری طرف سے اپنی زوجہ کو یہ تحفہ پیش کر دینا۔ بتانا یہ تھا، اب میں نکتے کی بات کہنے لگا ہوں، جملہ دینے لگا ہوں، بتانا یہ تھا کہ دنیا کبھی امام کو اپنے جیسا نہ سمجھے۔ ہم بنا کر سنوار کر بڑے قیمتی تحائف لے کر جاتے ہیں، امام کے ہاتھوں کا دھون ایسا تحفہ بن جاتا ہے، امام کے ہاتھوں کا دھون ایسا لال جواہر موتی کیا کیا چیزیں بن گئیں، وہ لے کر گیا۔ جب وہ واپس پہنچا اس نے کہا اے نیک بخت، میرے امام نے تیری گفتگو سن لی تھی۔ اللہ اکبر، میرے امام نے تیری گفتگو سن لی تھی۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا مجھے جا کر کہنا نہیں پڑا، امام نے خود کہا کہ تیری زوجہ کہتی ہے امام نے بھی کبھی تجھے کچھ تحفہ دیا ہے، یہ دیکھ کیا کچھ بھیجا ہے۔ اب جو اتنا کچھ دیکھا اس نے پورا واقعہ سنا تو وہ بھی دل سے ایسی مومنہ ہو گئی جیسا یہ تھا۔ اب اس مومنہ نے کہا آئندہ جب تو جائے گا تو میں تیرے ساتھ جاؤں گی، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ آج میں سفر ہوئی، اگلے سفر میں آ رہی تھی، چند منزلیں دور تھی مدینہ منورہ سے، جہاں پر قیام پذیر ہوئی۔ رات کو طبیعت خراب ہوئی، صبح اس نے پلٹ کر دیکھا تو آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور موت ہو گئی۔ فوراً خیال کیا کہ اب اگر میں اس کو مدینہ لے جانے کا انتظام کرتا ہوں تو امام کی زیارت میں مخل ہوگا یہ معاملہ۔ اس نے کہا نہ مدینہ لے جا سکتا ہوں نہ بلخ لے جا سکتا ہوں، کسی کے ذمہ لگایا، اپنی زوجہ کو وہیں بٹھایا، امام کی زیارت کے لیے پہنچا، امام کے پاس پیش ہوا، امام نے استقبال کیا، بٹھایا۔ جیسے ہی کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے کہا تم اپنی زوجہ کو ساتھ نہیں لائے، خاموش رہا۔ کہا نہیں خاموشی ضروری نہیں ہے، تم میری بات کا جواب دو۔ اس نے کہا سرکار کیا گفتگو کروں، میرے ساتھ ضد کر کے آئی تھی، 3 منزل دور تھی، پھر خاموش ہو گیا۔ امام نے کہا ہاں 3 منزل دور تھی، پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار اللہ کی طرف سے دعوت آ گئی، اس کو داعی اجل نے بلا لیا، وہ لبیک کہہ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ کہا میں خود دیکھ کر آیا ہوں، اس کی سانس بند ہو گئی تھی، ایک شخص نے تصدیق کی، پھر میں ذمہ داری لگا کر آیا ہوں کہ میت کا تو پاسبان رہے، میں واپسی پر اس کی تدفین کروں گا، اس کی تجہیز و تکفین کروں گا۔ مولا فرماتے نہیں، یہ تو نے دیکھا ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کر، جا کر اپنی زوجہ کو لے کر آ۔ جا کر دیکھا تو اس کی زوجہ بیٹھی درود کی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بر محمد والے بیت محمد بلند پر صلوات۔ ساتھ لیا زوجہ کو، سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مدینہ پہنچا۔ بیوی راستے میں بتاتی جا رہی ہے کہ میں تو مر گئی تھی، مجھے فرشتے لے گئے تھے، لیکن راستے میں ایسا دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا نورانی چہرہ ہے سامنے سے چلا آ رہا ہے، کہہ رہا ہے ملک الموت کے فرستادہ فرشتوں، تمہیں اللہ نے اس کی روح کو کہاں لے جانے کا حکم دیا؟ کہ ملک الموت جب ان کی روح قبض کر لیتا ہے ہم ان کے مقام تک ان کو پہنچاتے ہیں، اس کے مقام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اس کو روک دو، تم نہیں جانتے میں نے اللہ سے اس کی زندگی میں 30 سال اور لے دیے ہیں، اس کی روح کو پلٹا دے۔ بس جیسے ہی کہتی ہے جیسے ہی انہوں نے یہ کہا وہ روح واپس پلٹی۔ میں لیٹی ہوئی تھی، میرے سرانے لوگ بیٹھے تھے، چادر اڑائی ہوئی تھی، میں اٹھ کر بیٹھی تو میرے فوراً دل میں آیا کہ جن آل محمد کے صدقے سے یہاں تک پہنچے ہیں ان کا درود ہی کیوں نہ پڑھیں۔ تو وارد ہوا؟ کہا نہیں میں تو وارد بعد میں ہوا، میرے امام نے کہا تھا حاضر ہوتے ہیں ان کے در پر۔ جیسے ہی امام کے در پر حاضر ہوئے اس نے دور سے دیکھا، فوراً کہتی ہے اے شخص یہ وہی مومن کامل، وہ وہی نورانی چہرے والا شخص ہے جس نے ملک الموت سے کہا تھا کہ اس کی روح واپس کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 30 سال کی زندگی اور لے دی ہے۔ محمد والے بیت محمد بلند پر صلوات۔ اللہم
صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، امام وقت وہ ہے جو آپ کی ہدایت بھی کرے، جو آپ کو منزل تک بھی پہنچائے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اس مضمون میں آگے چلوں، بس چند جملے کہہ کے ربط مصائب۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو یہ ذکر نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اچھا، جو پہلے صحائف جو کتابیں آئیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی تھی، اللہ کی اتاری ہوئی تھی نا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہیں لی۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ بعض صحائف اور کتب تو لکھی ہوئی تھی، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جتنے بھی فیصلے آتے تھے آسمانی وہ پتھر پر لکھے ہوئے ملتے تھے، کوئی لکھتا نہیں تھا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے لکھے جاتے تھے اور وہ لے جا کر اپنی قوم میں سنا دیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن، اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے اے رسول آپ کے قلب مطہر پر نازل کیا ہے، قلب مطہر پر نازل کیا ہے۔ اچھا، ظاہراً دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی کتابوں کی طرح لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے، لکھی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ پس پتہ چلا کہ اس کتاب کا تا قیام قیامت اللہ کے بھیجے ہوئے مسودے کے مطابق موجود رہنا اللہ کا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ معجزہ، ارباب علم تشریف فرمائے، معجزہ ہر اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں جس سے عقل عاجز آتی ہو، عقل اس کی حدود و قیود کو طے نہ کر سکے، سمجھ نہ سکے، جو تھوڑی سی کسی نہ کسی حوالے سے ماورائے عقل ہو، عقل میں نہ آئے۔ یہی تو وجہ ہے ہم کہتے ہیں آل محمد معجزہ ہیں، کیونکہ عقل محدود ہے، یہ لامحدود ہیں، یہ لامحدود ہیں۔ اللہ نے جس کسی کو معجزہ دے کر بھیجا، جس کسی کو معجزہ دے کر بھیجا، اس کا معجزہ اس وقت تک باقی رہا جب تک وہ خود موجود رہا۔ توجہ ہے نا؟ بس یہ جملہ نچوڑ ہے اس گفتگو کا، اس کے بعد ربط مصائب۔ اللہ نے جس کو معجزہ دے کر بھیجا اس کا معجزہ اس وقت تک موجود رہا جب تک وہ موجود رہا۔ یعنی جناب سلیمان نبی کا قالین اڑتا تھا، کب تک اڑتا رہا؟ جب تک وہ خود موجود رہے، جب تک وہ اڑتا تھا۔ بعد میں کسی کے پاس اڑا؟ نہیں اڑا۔ جناب موسیٰ کا عصا اپنے معجزات دکھا رہا ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں ہی دکھا رہا ہے، بعد میں کسی کے ہاتھ میں دکھایا؟ عصا تو موجود اب تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی کے ہاتھ میں، صاحب معجزہ کے جانے سے معجزے کے اثرات ختم، ظاہری کیفیات ختم۔ قرآن میرے پیغمبر کا معجزہ ہے، قرآن نبی آخر الزمان کا معجزہ ہے۔ ظاہری حیات سے نبی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن کا معجزہ، قرآن کا اعجاز آج بھی قائم ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ علی علیہ السلام سے جناب حسن عسکری علیہ السلام تک سارے اس معجزے کے وارث تھے۔ آج بھی جو اس معجزے کی موجودگی یقینی ہے تو ماننا پڑے گا کہ آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والے اس معجزے کا حقیقی وارث موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد جب تک حقیقی وارث موجود نہ ہو وہ معجزہ باقی نہیں رہتا۔ اسلام اللہ کے رسول کا وہ پیغام تھا، وہ رسول جو دنیا سے جاتے ہوئے ہدایت کا تمام انتظام کر کے گیا۔ میرا ذہن نہیں مانتا، شاید کسی کا مانے، آپ میں سے نہیں، دوسروں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا ذہن نہیں مانتا کہ جب شب ہجرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کی امانتیں، قریش و کفار اور مشرکین کی امانتیں، ان کو واپس کرنے کے لیے ایک امین منتخب کیا، جو امین منتخب کیا اپنے جیسا کیا،
امانتیں کس کی تھیں؟ کفار کی، مشرکین کی، مکہ والوں کی امانتیں تھیں نا ساری. یہی تو ساری کتابوں میں بچوں کو پڑھایا گیا. علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح ان کی امانتیں واپس کرنا اور آ جانا. یہی بات ہے، سب پڑھی ہیں، سب نے دیکھا ہے، سب مانتے ہیں اسے. اللہ کے نبی نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے اپنے جیسا امین منتخب کیا. اسلام اور قرآن اللہ کی امانتیں تھیں، ان کو لوگوں تک چھوڑنے کے لیے اپنے جیسا امین نہ بھیجتا. واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. اپنے جیسے امین منتخب کیے، اور ایک نہیں 12 کیے. ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں اپنی ذمہ داری کے مطابق جو اس امام کی، ہر ایک کی جس کی جو ذمہ داری اس کے وقت کے مطابق تھی، ہر ایک نے پوری کی. اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آتا ہی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تو وہ ذمہ داری پوری کرنے میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں فرار اختیار نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی وجہ تخلیق ہی یہی ہے، اس کا مقصد حیات یہی ہے. اللہ نے اس کو منتخب اسی لیے کیا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت آ جائے، جتنی بڑی مشکل آ جائے، وہ دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتا. مجھے، آپ کو، تمام مسلمانوں کو مشکل وقت میں جان بچانے کے لیے تقیہ اختیار کرنے کی اجازت ہے. جان بچا لو، تقیہ کرو کہ تمہارے لیے جان بچانا ضروری ہے. کیوں؟ بچو گے تو آخرت کا انتظام کرو گے، بچو گے تو جب کبھی موقع سازگار ہوگا، جب کبھی حالات سازگار ہوں گے، تم اس کی تبلیغ کر سکو گے جو حق ہے. لیکن خدا کی قسم امام کے لیے یہ نہیں ہے. امام کے لیے جہاں آپ کے لیے جان بچانا فرض ہے، امام کے لیے جان دینا ضروری ہے. اور صرف جان دینا ہوتا تو شاید جس طرح دیگر ائمہ نے شہادتیں پائیں اور ہم ان کا ایک دن غم منا کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا منصب عالی اسی لیے سید الشہداء کے عنوان سے سب سے عالی ہے. سرکار نے اس راستے کو اختیار کیا جس پر چلتے ہوئے نہ صرف یہ کہ دین متین اسلام کی آبیاری ممکن ہو، بلکہ شریعت کی ایسی حفاظت کی جائے کہ تا قیام قیامت کوئی دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام سے، اپنی محنت سے، اپنی قربانی سے نام یزید کو گالی بنا دیا. جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں بہت نام رکھتے رکھتے قریب تک آ گئے ہیں، ابھی تک ان کو اتنی جرت نہیں ہوئی. ہو بھی جائے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی جس کے در پر جھکتا ہے اسی کو چاہتا ہے. ہم آل محمد کے در پر جھکنے والے اپنے نام آل محمد سے منسوب کرتے ہیں، تو یہ تو واضح پہچان موجود ہے نا کہ جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ یہ ہیں، اور جن کو ان سے اختلاف تھا، کل بھی تھا، آج بھی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. معنی یہ ہیں کہ جب کہیں نیکی کی باتیں ہوں گی، ہدایت کی باتیں ہوں گی، تو وہاں گمراہی کے گماشتے بھی موجود ہوں گے. اور قرآن کو پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ سے یہ مہلت لی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا. ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھے گا اس لیے کہ جو صراط مستقیم پر چلے گا اس کو وہ بہکاتا جائے گا، اس کو بہکاتا چلے گا. لیکن خدا کی قسم جو یہ ہادیان برحق ہیں، اللہ کے منتخب نمائندے ہیں، منصوص من اللہ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ رہی، ان کا منصب یہ رہا
زندگی چلی جائے، مال چلا جائے، جان چلی جائے، لیکن نہ قرآن پر حرف آنے دیں گے، نہ رسول پر آنے دیں گے، نہ شریعت پر آنے دیں گے۔ اسی شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سوال بیعت پر ایک عظیم جملہ کہا، مثلی لا یبایع مثلک۔ یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، کبھی نہیں کہا، تاریخ نے کہیں نہیں کہا کہ میں حسین۔ مولا فرماتے ہیں مجھ جیسا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی اس جیسے کا کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی اتباع نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاسبان شریعت، یہ شریعت کا مذاق اڑانے والا، وہ دین کو بچانے والا ہے، یہ دین کے قاتل۔ حسین علیہ السلام نے نانا کا مدینہ چھوڑا، حج پر پہنچے، جب دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل پھر رہے ہیں، تو صرف حرم پاک کی عصمت و طہارت کے تحفظ کے لیے مولا حج کے دنوں سے پہلے نکلے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہاں کوئی قتال نہ ہو، علم امامت سے جانتے ہیں کہ میری منزل کربلا ہے، یہاں سے احرام کو بدلہ کربلا پہنچے، 2 محرم کو میرے آنکھوں مولا وارد کربلا ہوئے۔ سارے واقعات آپ کے ذہنوں میں، 40 کے حوالے سے چند جملوں کے مصائب۔ اللہ جانے کربلا تک کی منزلیں کتنی مشکل رہی ہوں گی، لیکن خدا کی قسم علی و بطول کا بیٹا، رسول کا نواسا، ہر منزل پر اپنے قول، اپنے عمل، اپنے کردار سے دنیا کو یہ تبلیغ کرتا جا رہا ہے کہ دنیا والوں پہچان لو، ہم اور ہیں، وہ اور ہیں، ہم ہی ہیں آل محمد کے گھرانے والے، ہم ہیں وہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کی قربان کرنے کا اللہ سے وعدہ کیا ہو۔ عزیزو، کسی منزل پر حسین اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم جانتے ہو میں کس طرف جا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کوئی نہیں گیا۔ کسی منزل پر حسین علیہ السلام رکتے ہیں تو مخالف فوج کا جرنیل حر اپنی فوج کو لے کر آتا ہے، سب پیاسے ہیں، اللہ اکبر، امام علی مقام، ساقی کوثر کا بیٹا، سخی باپ کا سخی بیٹا، صرف فوج حر کو ہی سیراب نہیں کیا، مولا فرماتے ہیں ان سے کہو اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا دیں۔ یہ ہے کریم ابن کریم، وہ کریم ابن کریم جو گھیر کر لے جانے والے دشمن کی فوج کو بھی پانی پلا دے، صرف فوجیوں کو پانی نہ پلائے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا دے۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں ایک ایسا موقع آ جائے، اسی حسین کے گھر والے پیاسے ہوں، ننھے ننھے بچے پیاسے ہوں، خیام حسینی سے العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہو، اور دشمنوں نے فوج بھی لگا کر فرات پر پہرا لگا دیا ہو کہ خیام حسینی تک پانی کا ایک قطرہ نہ جائے۔ اہل سنت عالم ہے اجمیر شریف کے ہاشمی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے ان پچھلے دنوں ایک خطاب میں ایک جملہ کا بڑا عجیب و غریب، فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو حسین علیہ السلام کے خیام تھے نا، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، سب زمین پر بستر لگا کر سویا کرتے تھے، سب زمین پر بستر لگا کر سویا کرتے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ننھے ننھے بچے اور بھی عورتوں کی گود میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے قافلہ حسینی کی اور بھی خواتین کی گودوں میں تھے، اصغر ہی نہیں تھا، لیکن ایک اصغر ایسا تھا جس کے لیے 4 لکڑیاں اکٹھی کر کے باندھی گئیں، درمیان میں ایک چادر لگا کر اس کا جھولا بنا دیا۔ ہاشمی صاحب کہتے ہیں میں اپنے ایمان کی روشنی میں کہتا ہوں کہ حسین فخر ابراہیم تھے، حسین فخر ابراہیم تھے، حسین کا بیٹا فخر اسماعیل تھا۔ اللہ جانے حسین نے
زمین پر اصغر کو اس لیے نہیں لٹایا کہ اگر اصغر زمین پر ریڑیاں رگڑے کمال قدرت سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، پھر قیامت تک لوگ کچھ نہ کہیں گے، یہی کہیں گے حسین نے جان کر پانی نہیں پیا۔ اس لیے حسین کے خیمے میں اصغر کو جھولے میں لٹایا گیا کہ اصغر زمین پر ریڑیاں نہ رگڑے۔ میں کہوں گا وہ اصغر اس دن جب عاشور کے دن امام حسین کے ہاتھوں پر تھا، جب اپنی زبان بے زبانی سے پانی مانگ رہا تھا، اور عمر سعد نے حرملہ کی طرف دیکھ کر کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ روایت نے لکھا کہ ایک تیرے سے شعبہ اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ اس طرح اصغر کی شہادت ہوئی، تمام شہادتیں ہو گئیں، تمام شہادتیں ہو گئیں۔ یہ سب کے سب پیاسے، سب کے سب پیاسے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ روایتیں لکھتی ہیں کہ امام حسین اور ان کا لشکر جو سارا پیاسا تھا، عصر عاشور تک ہی تو پیاسا تھا۔ خیام حسینی میں بچوں اور مخدرات کا خیال کرو۔ حسین عصر عاشور زندگی سے ادھر نکل گئے، حیات ظاہری سے حوض کوثر سے سیراب ہو گئے ہوں گے، مولا نے اپنے ہاتھ سے سیراب کیا ہوگا، لیکن خیمے میں سکینہ پیاسی، زینب پیاسی، ام کلثوم پیاسی، ام رباب پیاسی۔ ان پیاسوں کا قافلہ اللہ جانے رات گئے تک کب تک پیاسا رہا۔ جب زوجہ حر پانی لے کر آئی، اللہ جانے وہ رات کیسے گزری۔ صبح جب ان کو قید کر کے کوفہ کی طرف لے جا رہے تھے، گنج شہیدہ سے گزارا گیا، بیویوں نے اپنے آپ کو گرانا چاہا کہ اپنے اپنے وارث کے لاشوں پر گریں، کسی کی لاش پہچانی نہیں جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کے سرانے پہنچ کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وہ جملہ تاریخ میں لکھا ہے، انت اخی الحسین، ارے تو ہی میرا بھائی حسین ہے۔ بیبیوں کو باندھ کر اس طرح لے جایا گیا کہ ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے۔ بچوں کو گود میں کیسے کوئی بیوی لے سکتی ہے؟ بچوں کو گود میں لینے کا طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھتی ہیں، جن کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں، جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوں۔ روایت نے لکھا کہ بچوں نے اپنے آپ کو ماؤں کے کپڑوں سے سنبھال رکھا تھا، جس بچے کا ہاتھ چھوٹتا وہ گر جاتا، پیچھے سے آنے والی سواریوں کے نیچے کچلا جاتا۔ اللہ جانے کس طرح منزل ب منزل پہنچے ہیں شام۔ روایتوں نے لکھا کہ شام میں 1 سال قید رہے، شام سے جب پلٹے ہیں تو 40 تھا۔ زینب سلام اللہ علیہ جن اماریوں میں آئی ہیں، روایتیں لکھتی ہیں کہ 60 سے 70 اماریاں تھیں جب مدینے سے نکلے تھے، آج آنے والی اماریاں کل 5 یا 7 تھیں۔ مانے یہ ہوئے کہ کتنی خواتین شہید ہو گئی، کتنے بچے مارے گئے۔ زینب نے اپنے آپ کو سید الشہداء کی قبر سے دور اتار لیا۔ روایتوں نے لکھا کہ جس طرح حسین گئے تھے نا اکبر کی لاش پر زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو، زینب ایسے پہنچی حسین کی قبر کے سرانے۔ بیبیاں اپنے اپنے عزیز کی قبر کے سرانے بیٹھی رہیں، پرزہ دیتی رہیں۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب 23 محرم آئی نا، امام زین العابدین نے بحکم خدا قافلے کو مدینے چلنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ بیبیوں تیار ہو، محملوں میں سوار ہو جاؤ۔ خواتین کو سوار کیا جانے لگا، ساری خواتین سوار ہو گئیں۔ امام نے پوچھا بشیر سے کہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گا؟ کہا ہاں ایک بیوی ہے۔ امام فوراً پلٹے، دیکھا تو ماں رباب حسین علیہ السلام کے مرقد منور کے سرانے بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ کہا اماں چلو سب مدینے جا رہے ہیں، اماں مدینے چلو، مدینے کے لیے ساری سواریاں تیار ہو گئی ہیں۔ رباب نے دیکھا امام کی طرف، کبھی قبر حسین کی طرف دیکھا۔ رباب نے کہا سید سجادہ اب امام وقت ہے، مجھے اجازت دیجئے میں حسین کی مجاوری کروں۔ کہا اماں نہیں مدینے چلیے۔ کہا مدینے جائیں، مدینے والیاں
مدینے جائیں مدینے والیاں. میں مدینے سے 2 بچے لے کر چلی تھی, ایک کو شام کے زندان میں چھوڑ آئی, ایک یہاں آقا حسین کے ساتھ دفن ہے, میرا سید و سردار یہاں دفن ہے, میں مدینے جا کر کیا کروں گا؟ جناب سید سجاد نے کہا اماں اللہ کا حکم یہ ہے, مشیت کا ارادہ یہ ہے, ہمیں مدینے جانا ہے. اماں میں مدینے جانا ہے. اماں سوار ہو, قبر حسین پر ہاتھ رکھا, روتے ہوئے ام رباب نے ایک جملہ کہا, میرے سید و سردار امام وقت کا حکم نہ ہوتا, امام وقت کا حکم نہ ہوتا تو مجھے تیری عزت و عظمت کی قسم میں یہاں سے کبھی نہ جاتی, لیکن میں شریعت سے مجبور ہوں, امام وقت کا حکم ہے میں جا رہی ہوں, لیکن حسین مجھ رباب کا تجھ سے وعدہ ہے, جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. اللہ جانے قافلہ مدینے پہنچا, کتنے دن گزرے ہوں گے, رباب آندھی ہو طوفان ہو بارش ہو دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. ایک دن سیدہ زینب نے کہا اے علی ابن حسین, اے امام وقت آپ کہیے اماں سے اپنی قسم کو توڑ دے, کسی طرح سائے میں چلی جائے. ساری بیویاں سائے میں چلی گئی ہیں. رباب کے پاس آئے سید سجاد, اماں میں آپ کا بیٹا بھی ہوں, آپ کا امام بھی ہوں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, حکم نہیں دیتا, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اماں آپ کی قسم کا کفارہ میں دینے کو تیار ہوں, آپ سائے میں چلی جائیں. کہا بیٹا مجھے مجبور نہ کرو, میں نے اپنے آقا سے اپنے والی سے وعدہ کیا ہے سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کہا اماں سب کہہ رہے ہیں, اماں سائے میں چلو. اصرار بڑا سید سجاد کا. ماں خاموش ہوئی, جناب زینب بڑھی, ایک شہزادہ کوئی اور بڑا جناب باقر آئے, ام رباب کو سہارا دیا, سائے میں لے گئے, سائے میں قدم رکھا, ام رباب کی سانسیں اکھڑنا شروع ہوئی. علی کی بہو حسین کی زوجہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئی. زینب آگے بڑھی, سید سجاد ماں کو دیکھو. سجاد قریب آئے, ماں کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پھوپھی اماں کا چہرہ دیکھ کر ایک جملہ کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.